سوال میرا یہ تھا، آغا پہ میں نے چھوڑا تھا، جواب آغا کے اوپر ہے، آغا اس کا جواب دیتے ہیں یا پھر جو میرے پاس سوالات آئے ہیں میں وہ سوالات پوچھوں. آغا، شادی کرو جب دیکھو کسی ایسے کو کہ تمہیں لگے شادی کرانی چاہیے، شادی کرا دو، ایسے ہی آپ نے کہا نا، میں اپنے مفہوم اگر پیش کروں تو آغا شادی کی ایج مجھے کیا لگنی چاہیے؟ میرا کرائٹیریا ہو سکتا ہے 18 سال میں مجھے لگتا ہے کر دینی چاہیے شادی. کوئی دوسرا ہوگا ذرا سا میچورڈ ہے، ذرا سا ایجوکیٹڈ ہو، نہیں یار 18 سال میں اتنی میچورٹی نہیں ہوتی ہے، انسان گھر نہیں سنبھال سکتا. 24-25 سال تک تو ویٹ کرو، چاہے لڑکا ہو، اور اگر لڑکی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ 20-22 سال کے بعد، 25 سال کے بعد دیکھو، کیونکہ ذرا وہ بھی میچور ہونے میں ٹائم لے گی، وہ بھی ذرا سمجھے گی. کوئی ہوگا وہ کہے گا بھائی 30 سال کا کم سے کم ہوگا تو گھر سمجھے گا، فیملی سمجھے گا، نارمز کو دیکھے گا، سب چیزوں کو لے کے چلائے گا. شریعت کیا کہتی ہے؟ یعنی ہر انسان کے لیے ایک تو اس کی اپنی سوچ ہے نا، اب وہ اپنی سوچ سے بالغ، اپنی سوچ سے اوپر جا کے شریعت کو دیکھے اور پھر ڈیسائیڈ کرے کہ نہیں شریعت یہ کہتی ہے تو اب میری سوچ کو روک کے مجھے شریعت کو پرائیورٹی دینی ہے کہ جو اس نے کہا ہے وہ صحیح ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ کوئی ایج کرائٹیریا ڈیفائن کیا ہے یا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں بہت سمپل ہے. پروردگار عالم نے اس کائنات کو جب بنایا ہے تو جتنی مخلوقات بنائی ہیں، جتنی مخلوقات بنائی ہیں، آپ پھلوں کو لے لیں، صحیح، پھولوں کو لے لیں، صحیح، پرندوں کو لے لیں، جانوروں کو لے لیں، پیٹ اینیملز کو لے لیں، پتہ نہیں وائلڈ اینیملز کو لے لیں، وٹ ایور. جتنی پروردگار نے ہر ایک کا ایک ٹائم رکھا ہے اس کے ایک کمال تک پہنچنے کا. ٹھیک ہے. اتنے وقت کے بعد درخت پر اسے پک جاتا ہے. بیسٹ ہے مالی سے پوچھو، بتا دے گا بھائی اس کو توڑ لو کھا لو ورنہ اب یہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. صحیح. آم آ گیا، ایک وقت ہے پک گیا ہے توڑ کے کھا لو ورنہ یہ ضائع ہو جائے گا. ہر پھل اسی طرح سے یہ آ گیا، اب تک کچا تھا، پکنا شروع ہوا. اب یہاں پر یہ تو طے ہے کہ کسی نے بھی بالکل ہارڈ اینڈ فاسٹ کمپیوٹرائز لائن نہیں لگائی. کسی پودے کو بہت اچھا پانی ملا تھا، آب و ہوا ملی تھی، ممکن ہے اس کا پھل 3 مہینے میں پک جائے، 4 مہینے پک جائے. ایک پھل ہے 4-4.5 مہینے لگا دیے. ایک درخت ہے، اسی درخت پر وہ سارے ریسورسز ملے تھے. آپ خود دیکھتے ہیں کہ یار اسی درخت پر یہ والا پھل ابھی بھی کچا رہ گیا، یہ پک چکا ہے. آپ اس کو توڑتے ہیں، کچا والے کو رہتے ہیں یار اس کو 2-3 دن ہے ابھی. ٹھیک ہے. شریعت نے اسپیسیفک کوئی ایج نہیں بتائی، حتی بلوغت بھی ایج نہیں بتائی. یہ ہے ایج کب بتائی؟ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ہم اتنے سال کے بعد مان لیں گے. ٹھیک ہے. 15 سال جو مرد کی کہ بھائی اصل علامتیں کچھ اور ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تو پھر ہم 15 سال کے بعد مزید اس کو آپ پریویلیج نہیں دے سکتے. بنائن ممکن ہے 14 سال میں بالغ ہو جائے، 13 میں ہو جائے، 12.5 میں ہو جائے، اس کا بھی خاص دن نہیں. دیکھو یار یہ آ گیا نا، یہ ہو گیا نا، ٹھیک ہے کر لو. ٹھیک ہے. اسی طرح انسانی فطرت کے اعتبار سے آپ اپنے سسٹم کو ایک منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ آپ سائڈ پہ رکھیں. ایک بچہ ایک بچی کس خاندان میں پیدا ہوئی ہے، کس آب و ہوا میں پروان چڑھی ہے، کون سی غذا اس کو ملی ہے، کتنی کمزور ہے، کتنی صحت مند ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ بھائی اب یہ بچی اس قابل ہو چکی ہے کہ اس کا ازدواج میں بن جانا چاہیے. یہاں پر آپ ڈگری کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، پیسے کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، تعلیم کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں وجود کے اعتبار سے، اس کے اپنے جسم و جسمانی تقاضوں کے اعتبار سے. یعنی وہی والی بات ہے کہ بھئی آپ انتظار، جتنی بھی آپ کی ڈیزائرز ہیں، نیچرل ڈیزائرز ہیں، مثلا ممکن ہے ایک آدمی کہے کہ یار میں 6 گھنٹے سو لیتا ہوں کافی ہے، تو اس کی نیند کا سائیکل 6 گھنٹے کا پورا ہونے کے بعد اب باری آئے گی 18 گھنٹے کے بعد. ایک آدمی کو 7 گھنٹے کی نیند چاہیے، تو 7 گھنٹے کی نیند کے بعد 24 گھنٹے اگر کاؤنٹنگ کروں تو اس کا سائیکل آ جائے گا. مثال کے طور پر جو ہے وہ 18 کی جگہ 17 گھنٹے 17 گھنٹے کے بعد. ایک آدمی کو 8 گھنٹے نیند چاہیے تو جناب علی اس کا آ جائے گا 16 گھنٹے کے بعد. تو یہ ویریشن تو آئے گا. لیکن جس طرح میری نیند کی ڈیزائر ہے، جس طرح میری بھوک کی ڈیزائر ہے میری، اسی طرح جناب علی شریک حیات، ایک مرد ہونے کے ناطے میری ڈیزائر ہے، ایک عورت ہونے کے ناطے میری ڈیزائر ہے. اور یہ آپ کچھ بھی بولیں، یعنی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ضرورت نہیں مجھ سے پوچھنے کی، ہر انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یس وقت آ گیا ہے. جب انسان کو شریک حیات کی خواہش ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے.
اچھا اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ جنسی تعلقات کے حوالے سے، آپ ایموشنل اٹیچمنٹ کی بات کرتے ہیں، آپ جناب علی سائیکولوجیکل اٹیچمنٹ کی بات کرتے ہیں، آپ جناب علی فزیکل اٹیچمنٹ کی بات کرتے ہیں، ساری بات ایک انسان محسوس کرتا ہے کہ یار یہ اب میں نے کہا نا اللہم انی ارید تزوج، تو اب ہم جناب علی اپنی ڈیزائرز کو مارنے کی بات کر رہے ہیں، وہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا اصول ہے۔ تو میں سمجھانے چاہ رہا ہوں کہ دیر از نو ارلی میرج، دیر از نو لیٹ میرج۔ ایکچولی لیٹ میرج اس وقت ہے جب میری ڈیزائر تھی اور دین نے کہا کہ دیکھو اگر تم اس کے بغیر گناہ میں پڑ رہے ہو اب تو واجب، ویسے مستحب ہے، تم گناہ میں نہیں پڑ رہے ہو تب بھی ہم شدت سے کہہ رہے ہیں کہ کر لو۔ صحیح صحیح صحیح۔ اس وقت ہم نے تم کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے، آزاد چھوڑا ہوا ہے، جو میں نے سب سے پہلے یہ دوسری بات کی تھی کہ یار اسلام نے عزت دی ہے کہ یار ہم نہیں لگا رہے تم پر پابندی صحیح کہ ڈنڈے ماریں گے تمہیں نہیں کرو گے، تو ایک مناسب وقت آ گیا تمہیں ہم اجازت دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں دیکھو یار ہائیلی ریکمینڈڈ شادی کر لو اگر تم اس کے سے گناہ میں پڑ رہے ہو۔ اچھا گناہ میں پڑنے کا چانس ہے، تو گناہ میں پڑنے کے بعد تو ویسے ہی واجب ہو چکی ہے، گناہ میں پڑنے کے بعد واجب نہیں ہوتی شادی۔ صحیح۔ گناہ میں پڑنے سے پہلے جب آپ کو ایک جینوئنلی اندازہ ہے کہ یار اب جناب علی میں گناہ میں پڑ جاؤں گا، صحیح، اب وہ کسی بھی طرح کا گناہ ہے جس کا تعلق جو ہے وہ نظام شریعت سے ہے کہ بھائی مطلب نہ محرم سے نہ مشروع رابطہ ہو گیا، اپنے جسم کے ساتھ ظلم ہو گیا، فرض کر لیں یہ میسیجز ہو گئے، وہ تعلق ہو گیا، وہ ٹچ ہو گیا، پتہ نہیں فیل ہو گیا، واٹ ایور، اس سے پہلے کہ تمہیں لگے کہ اب گناہ میں پڑ جاؤں گا، اچھا خدا نے متعال واقعاً فطرت انسانی میں ایسا رکھا ہے کہ اس کو اندر سے انٹیمیشنز ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ بھائی اب تو جیسے لگ رہا ہے کہ باؤنڈری سے قریب ہو رہا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ یا تو ادھر یا ادھر، اور انسان اب یہاں پہ شیطان سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب انسان کی نیڈ پیک پر پہنچتی ہے شیطان اس کو کہتا ہے کہ حلال واسطے کے راستے کو چھوڑ، یہ فی الحال شارٹ کٹ حرام کا راستہ اویلیبل ہے، اور جناب علی انسان فرض کرے میسج ہو گیا، کنیکشن ہو گیا، وہ جو بھی ظلم میں مبتلا ہو جاتا، تو اس وقت تو واجب ہو گیا۔ تو یہ ہر انسان کو پتا ہے، یعنی میرے حساب سے اس پہ آپ کو کیونکہ اس کا تعلق اسلام اور مسلمان سے نہیں ہے، اس کا تعلق خالق اور مخلوق سے ہے، اس کا تعلق مخلوق کی خلقت سے ہے، اس کا تعلق انسان سے ہے، اس کا تعلق جوان لڑکے اور جوان لڑکی سے ہے۔ تو اچھا اہل بیت نے پھر بہت ہی پیار سے سمجھایا ہے، خاص طور پر بیٹیوں کے بارے میں فرمایا، دیکھو تمہاری بیٹیاں ایک بہترین پھل کی مانند ہیں، بہترین یہ ہے کہ جب مناسب وقت آئے اس کو توڑ لو اور اس کو اس کے اہل کے حوالے کر دو۔ پھر اگلا جملہ ہے اگر تم نے اس کو وقت پر نہیں توڑا تو یہ گر جائے گا، پہلے تو خراب ہو جائے گا اوپر ہی، گر جائے گا پیروں میں آئے گا۔ معصوم اس سے زیادہ کھل کر کیا بات کریں؟ واضح آگا ایک روایت میں کہیں شاید دیکھ رہا تھا یا کہیں میں نے سنی کہ رشتے آئیں تو جیسے میں نے آپ کو کہا اس سیشن کے لیے، اس سیشن کی امپورٹنس بتانے کے لیے ناظرین کو بھی میں نے کہا کہ یہ جتنا ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام نے اتنا ہی اسے امپورٹنٹ بنایا ہے کرائٹیریا فار چوزنگ یور سول میٹ۔ تو یہ کچھ مجھے پتا ہے کہ کچھ سوالات ابھی آئے ہوئے بھی ہیں اور آئیں گے بھی انشاءاللہ۔ میں ناظرین سے پہلے تو اس کے معذرت کروں کہ جنہوں نے سوالات کیے ہیں اس سیشن میں نہیں، اگلے سیشن